حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ حضرت زکریا کے دور میں حضرت عمران کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ جو بھی ہوا اللہ کی نظر کریں گی۔ جب بیٹی ہوئی تو ناخوش ہوئیں، پس اللہ کا فرمان آیا کہ ہم نے اسے قبول کیا اور مسجد اقصیٰ میں زکریا کے پاس لڑکی کو چھوڑ آؤ۔ چنانچہ جب وہ وہاں گئی تو مسجد کے بزرگوں میں بچی کی پرورش کے لیے بحث چھڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ نگہداشت کرے مریم کی۔ تب حضرت زکریا نے فرمایا کہ ایک طشت میں پانی بھر کر اس میں اپنے قلم ڈالو، پھر جس کا قلم نہ ڈوبا وہی مریم کا کفیل ہوگا۔ اب آگے کا قصہ۔ چنانچہ جب مسجد کے سارے لوگ مریم کی پرورش کرنے کو آپس میں بحث کرنے لگے، تب حضرت زکریا نے فرمایا کہ بحث نہ کرو، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ سب اپنا اپنا آہنی قلم ایک طشت پانی کی بھر کر اس میں ڈالو، پھر جس کا قلم تیرتا رہے گا سو وہی ہوگا کفیل مریم کا۔ خلاصہ یوں ہوا کہ جب حضرت مریم کی والدہ انہیں مسجد اقصیٰ میں لے کر گئیں مسجد کی خدمت میں دینے کو، تو مسجد کے سارے بزرگوں میں اس بات پر بحث ہوئی کہ لڑکی کی نظر دینا درست نہیں اور خلاف دستور ہے۔ چنانچہ لڑکی کو مسجد میں رکھنا کسی طور ٹھیک اور جائز نہیں ہے۔ پھر جب حضرت مریم کے والد نے ان سے اپنا خواب بیان کیا تو اللہ نے میری نظر قبول کی ہے اور مریم کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے میں مریم کو مسجد میں لے کر آئی ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ جب انہوں نے مریم کی والدہ کا خواب سنا تو ہر کسی کو خواہش ہوئی کہ اس مبارک بچی کی پرورش اور نگہداشت کی ذمہ داری وہ اٹھائے۔ چنانچہ اس بات کو لے کر ان میں بحث ہونے لگی۔ تب حضرت زکریا نے انہیں یہ مشورہ دیا۔ پھر جب ان سب نے طشت میں پانی بھر کر اس میں اپنے قلم ڈالے، پھر سب کے قلم پانی میں ڈوب گئے سوائے حضرت زکریا کا قلم نہ ڈوبا اور پانی میں تیرتا رہا اور الٹی سمت میں بہنے لگا، اور یہی اللہ کو منظور تھا اور زکریا کی طرف مریم کو پالنا ٹھہرایا۔ تب حضرت جبریل حضرت زکریا کے پاس آئے اور فرمایا، اے نبی اللہ، اس لڑکی کو اللہ نے آپ کے ذمہ کیا پالنے کو اس کی ماں نے خواب میں دیکھا، اگرچہ یہ لڑکی ہے پھر بھی اللہ نے اس کو نظر میں قبول کیا، پس اسے مسجد میں لے جا کر رکھو اور اس کی نگہداشت کرو، بے شک اللہ بہتر جانتا ہے جو ہونے والا ہے۔ تب وہ مسجد کے بزرگوں نے پہلے کہا تھا کہ لڑکی کو مسجد میں رکھنا درست نہیں۔ تب حضرت مریم کی والدہ کا خواب سنا تو اجازت دے دی، پس حضرت مریم مسجد میں رہنے لگیں، اور زکریا کی بیوی جو حضرت مریم کی خالہ یا ہمشیرہ تھیں وہ حضرت مریم کو پالنے لگیں۔ حضرت زکریا نے ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا۔ دن کو حضرت مریم اس حجرے میں مقیم رہتیں اور اللہ کی عبادت اور ذکر اذکار میں مشغول رہتیں، اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کسی کام کی وجہ سے جلدی گھر آ گئے اور حضرت مریم علیہ السلام حجرے میں ہی بند رہیں اور حجرہ مقفل تھا، اور حضرت زکریا 3 دن تک مسجد نہ جا سکے۔ تیسرے دن رات کو حضرت مریم کا خیال آیا تو آہ مار کر اٹھے اور مسجد کی طرف دوڑے، اور دل میں یہی خیال کرتے جا رہے تھے کہ میری وجہ سے معصوم بچی 3 دن سے بھوکی پیاسی حجرے میں بند ہے، شاید اب تک تو مر چکی ہوگی۔ پس جلدی سے جا کے مسجد کا دروازہ کھولا، دیکھتے ہیں کہ انواع و اقسام طرح بطرح کھانا اور میوے ان کے سامنے دھرے ہیں، اور مریم نماز پڑھتی ہیں۔ اور جب نماز سے فراغت کی، حضرت زکریا نے پوچھا کہ اے مریم، یہ کھانا اور میوے اس مقفل کوٹری کے اندر کہاں سے آئے؟ کون لایا؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آیا ہے، فرشتے لائے ہیں۔ آگے قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ باقی حصہ کل آپ کو دکھایا جائے گا۔